یہ لوگ سب باہر سے آئے، انہیں کوئی نظریاتی لوگ تو ہے نہیں ہیں. اب کوئی بھی آپ وزیر اعلیٰ سے لے کے ایون میں یہ کہوں گا گورنر سے لے کے نیچے تک آپ بتا دیں کون مسلم وہ پی ٹی آئی کا تھا، بعد میں لایا گیا ہے ان سب کو. اب انہوں نے ایڈوائزر تو چھوڑو، کوآرڈینیٹر کے طور پر بنایا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس سے حکومت بہتر چلے گی نا. خاک چلے گا. نہ ان کا کوئی پاور ہے، نہ ان کا کوئی دفتر ہے، نہ ان کا کیبنٹ میں یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیسے چلے گا؟ جو وزیر بیٹھے وہ نہیں چلا سکتے تو کوآرڈینیٹر کیا چلائے گا؟ تو یہ جتنی تعداد ہے نہیں، وہ تنخواہ کے لیے ہے. ان کو تنخواہ مل رہا ہے، ان کو شاید مراد مل رہا ہے، یہ ہے. اور یہ خزانے پر بوجھ ہے. 375 ملین تو بہت بڑی بات ہے. اگر 75 ملین بھی لائے تو بڑی بات ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، اس مہینے کی 12 تاریخ کو گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتتی ہیں اور کون سے کینڈیڈیٹ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. آج پروگرام روبرو میں میرے مہمان سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ موجود ہیں. شاہ صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. جب بھی آپ گلگت آتے ہیں ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، تو آپ کا پھر سے شکریہ. مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے اندر، آپ کی پارٹی کے اندر اس وقت کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں. ہاں، مہربانی جی، آپ نے مجھے گاہے بگاہے آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہے. آپ لوگوں کے ذریعے ہم اپنا ویو پبلک تک پہنچاتے ہیں. جہاں تک ہمارا پارٹی ہے، باقی پارٹی اور ہم میں فرق ہے. ہمارے اس میں احتجاج جتنا چاہے کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ جمہوری پارٹی ہے. دوسرے اس میں اس لیے نہیں کر سکتے، وہ لوگ جمہوری پارٹی نہیں ہے. تو یقیناً اس میں تھوڑا سا اس کونسل کے اس میں تھوڑا بہت وہ ہو گیا تھا. اور اس میں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب تھوڑا سا مطلب وہ جس پوائنٹ پہ وہ کہہ رہا تھا وہ اس کا حق تھا. وہ یہ ہوتا ہے، ایون میں بھی الیکشن لڑا تو میں نے ہمارے شہزاد صاحب سے وعدہ کیا تھا جی، بلکہ میں نے تقریروں میں کہا جی ہم آئندہ آپ کے حلقے میں 2 امیدوار ہوں گے، 2 ممبر ہوں گے، ایک میں ہوگا، ایک شہزاد ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے مجھے ہرانے کے باوجود بھی میرے حلقے سے شہزاد کو مطلب ٹیکنیکریٹ کا سیٹ دیا. اور اس وقت بھی یہ فیصلہ تو یقیناً اسماعیل صاحب نے بھی، کیونکہ یہ 6 بار پیپلز پارٹی کے 5 بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیتا تھا، ایک بار وہ آزاد لڑے تھے، اور آزاد لڑنے کے بعد بھی وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہے. تو یقیناً اس نے بھی کہا ہوگا آپ مجھے، کیونکہ ان کا جو ماسٹر ابراہیم ہے ہمارا جو سینئر ترین آدمی، میرے بعد وہ بہت سینئر آدمی ہے، اس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی اگر میں جیت جاؤں تو یقیناً ماسٹر صاحب نے بھی دن رات محنت کیا، اس کو لگایا. تو اس کا موقف یہ تھا کہ بھائی میں نے اس سے وعدہ کیا ہے تو میرے آدمی کو آنا چاہیے. لیکن خیر اس پروسیس میں ساتھ نہیں تھا، کسی کے ساتھ نہیں تھا. نہ ہمارے صوبائی صدر نے کوئی مجھ سے مشورہ لیا، نہ کسی اور نے. تو میں نے خاموشی اختیار کیا. تو یہ مسئلہ حل ہوگا سر آگے جا کے؟ انشاءاللہ آج ہم بیٹھے ہیں اور اسماعیل صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ معاملہ حل ہوں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ میں نے کہا جی ہم نے چیئرمین کے اس کو دیکھنے ہیں. اب مہدی شاہ اور امجد کی کوئی وہ نہیں ہے، چیئرمین کے فیصلے کو ہم نے دیکھنے ہیں. اگر آپ چیئرمین کو مطمئن کرا کے فیصلہ تبدیل کرتے تب بھی ٹھیک، نہیں چیئرمین کہتے ہیں ایوب شاہ کو ہی دیں گے تو انشاءاللہ ہم ایوب شاہ کو ووٹ دلائیں گے. کوئی ٹیلیفون پہ بات کرائیں گے ان کی؟ کیا کریں گے سر؟ نہیں، وہ ایکچولی ہاں اس سے بات کرائیں گے چیئرمین صاحب سے، کیونکہ چیئرمین جب کہتے ہیں نا، ہم جس طرح میں آپ کو بتا دوں، موسیٰ صاحب ہمارے امیدوار تھے حلقہ 2 سے. وہ بار بار وہ ہمارے جمیل کے حق میں، اس دفعہ بڑا اس نے کہا نہیں جی میں بار بار اس کے حق میں. لیکن چیئرمین میں آخر میں کہا آپ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، تو بیٹھ گیا موسیٰ صاحب. ٹھیک ہے، تو ہمارا سب کچھ پھر جا کے چیئرمین صاحب کے پاس ختم ہو جاتا. اور چیئرمین صاحب میں یہ خوبی، وہ ہر ایک کچھ سنتا بھی ہے. وہ اور جمہوری حق ہے، جس کو لوگ کہیں جی اس میں ایسے نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی انتشار نہیں ہوگا، اور ہمارا اسماعیل صاحب کبھی پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑے گا.
انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ پارٹی نہیں چھوڑوں گا, الگ ہو جاؤں گا, مطلب ریٹائرمنٹ کی شاید انہوں نے بات کی, انتہا تک اگر بات آ گئی تو. نہیں, سیاست میں نا جب تک آدمی نہ مارے ریٹائر نہیں ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ تو محکمے میں ہوتے ہیں نا, یہ کہنے کی باتیں ہیں, لیکن ہمارا اثاثہ ہے اسماعیل صاحب. اب دیکھو ہمارا پورا بلتستان ریجن نے اس نے سیٹ نکالا, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح ہمارے یہاں سے مطلب امجد صاحب جیتے, تو مجھے اگر پوچھتا تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ اس کونسل کا جو ٹکٹ ہے وہ بیامیر ریجن کو دے دے. ٹھیک. لیکن ہمارا دیکھو جی چیئرمین صاحب نے فراخ-دلی کیا تھا, ہمارا بشیر صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو کہا تھا بھائی ہم آپ کو دیں گے. لیکن بشیر صاحب اپنے کسی اور کو لانا چاہتا تھا. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے چیئرمین نے کہا جی اس کا تو نام ہمارے پارٹی میں کبھی رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر یہ پارٹی میں کوئی عہدے پہ ہوتا یا پارٹی میں ہوتا تو میں ان نون کسی کو میں نہیں دوں گا, میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے آپ اندازہ لگو چیئرمین صاحب اپنے پارٹی کی سے کتنا محبت کرتے ہیں. سر یہ جو ایوب صاحب کو ٹکٹ دیا یا کسی کا بھی نام لے لیں, کیا معیار ہوتا ہے کہ یہ ٹکٹ دینا؟ نہیں, اس میں معیار تو یہ نا جی ہر کوئی اپلائی کرتا ہے. اصولاً ایوب صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا. وہ یہ ایوب صاحب کو اسمبلی میں ٹکٹ دیا تھا, پہلے ایک فیصلہ ہو چکا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا جس کو اسمبلی کا ٹکٹ ملے گا اس کو دوسرا وہ نہیں دیں گے. وہ یہ ہوا کہ ہمارا 99 میں اس طرح ہوا, اس میں جب ہم الیکشن میں آئے, جب ہمارے حکومت بنے تو جمیل صاحب ہارے, اور ہارنے کے بعد اس کو ٹیکنیکریٹ بھی دیا, دینے کے بعد اس کو ڈپٹی اسپیکر بھی بنا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بھائی دیکھو نا ہمارے اور بھی تو ورکر ہے. مثال اس وقت انہوں نے بنایا, اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ جو بھی سیٹ لائے گا, ٹیکنیکریٹ ہوا, خواتین ہوا, اس امیدوار سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کس کو کرتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے. اب یہ ایوب صاحب کو دیا ہے, اگر کل چیئرمین صاحب اس پر کہتے نہیں ایوب کو ہی دے تو ہم ایوب کے لیے کام کریں گے. امجد صاحب نے کیوں دیا ہوگا ویسے آپ کے خیال میں؟ نہیں, امجد صاحب فیصلہ کر نہ سکا, میں یہ کہوں گا. امجد صاحب کو چاہے تھا یہ فیصلہ خود کرتے, کیونکہ 32 کی 35 لوگوں نے درخواستیں دیا تھا. یا تو یہ تھا کہ سینئر 4 لوگوں کا نام بھیج دیتا, ٹھیک ہے نا جی. اب کیا ہوا, اچانک ٹیلی فون پہ وہ ہوا تو امجد صاحب نے کہا تھا اب میرے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ چیئرمین صاحب کو پیغام دیا تھا, بلکہ چیئرمین صاحب سے کہا تھا کہ جی آپ جس کو دے دیں ہم اسی کے لیے کام کریں گے. اب یہ آج ہمارا میٹنگ تھا, بڑا اچھا میٹنگ رہا. فراخ-دلی سے ہمارا اسماعیل صاحب نے بھی بڑا فراخ-دلی کا مظاہرہ کیا, امجد صاحب نے اپنا موقف پیش کیا, ابراہیم صاحب نے اپنا موقف پیش کیا. تو ہم سینئر لوگ تھے, ہمارا محمد علی اختر, تو ہمارا پارٹی میں ہے ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں, لیکن جب لفظ چیئرمین آ جاتے تو پھر ہم بیٹھ جاتے. سر احتجاج تو اس حکومت کے اندر بھی ہے نا, اگر وہ جو جمہوری وہاں احتجاج نہیں ہے, وہاں تو بغاوت ہے. اچھا بغاوت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں اس میں اب وہاں یہ ہے نا, مطلب گورنر صاحب اپنا سکا بھائی کو لانا چاہتے ہیں. بھائی کوئی تک نہیں بنتا ہے, آپ کسی اور کو. اب ان کا جو کزن ہے راجہ زکریہ نے, وہ کوئی وزیر ولایت صاحب ہے ہمارے سابقہ ڈپٹی اسپیکر, وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار, وہ اس کو لانا چاہتا تھا. لیکن اس دونوں کی لڑائی میں اسکردو سے پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملا, اور وہ بھی ایم ڈبلیو نے لے گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ان کی ایکچولی وہاں نظریاتی لوگوں کا فقدان ہے. یہ لوگ سب باہر سے آئے, انہیں کوئی نظریاتی لوگ تو ہے نہیں ہے. اب کوئی بھی آپ وزیر اعلیٰ سے لے کے, ایون میں یہ کہوں گا گورنر سے لے کے نیچے تک آپ بتا دیں کون مسلم وہ پی ٹی آئی کا تھا. بعد میں لایا گیا ہے ان سب کو. 2-3 تو ہیں سر, وہ صابر ہے, بس صابر تھا تو بیچارے کو رگڑا دے دے کہ ابھی تھوڑا گزارا ہو. نہیں, اسی لیے نا عمران خان نے خود اس کا نوٹس لیا, وہ اور حشمت صاحب کو. تو یہ ایسے ہونا چاہیے. دیکھیں نا, جنہوں نے, ابھی میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسکردو میں جنہوں نے پی ٹی آئی بنایا ان بیچاروں کا تو نام ہی نہیں, کہیں پارٹی میں اس کا نام, بلکہ اس دن ہمارے ایک اس پہ ہوا تھا, احتجاج ہوا تھا مہنگایا, میں نے تو اس میں یہی کہا تھا یار دینا ہے تو اس غریب آدمی کو دے دے جس نے مولا وہاں بنیاد رکھے. اب بنیادی جو لوگ ہیں, آج میں ان کا جو اخنزادہ ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے ادھر صوبائی, اس نے کہا 2 بھائیوں کے بیچ میں ہمارا پارٹی رگڑے میں آ گیا. تو وہ کوئی پارٹی نہیں, یہ میں آج آپ کو بتا دوں, جب اوپر سے ہوگا نا تو شاید کچھ لوگ رہ جائے, باقی سارے ادھر ادھر. نہیں, ہاں بالکل نظریہ نہیں ہے نا, صحیح, نظریاتی سیاست نہیں ہے. ٹھیک.
شاہ صاحب آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، میں اسی حوالے سے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دو باہر سے لوگوں کو اپنی حکومت میں اس وقت جگہ دی تھی، ایڈوائزر شاید محمد موسیٰ اور نہیں باہر کو نہیں دیا تھا. ایکچولی ہم نے بشیر صاحب کو لیا تھا وزیر، وہ قاف لیگ سے تھا، اور ہمارا دیدار جو ایڈوائزر وغیرہ آپ نے لیے تھے نا، ایک ایڈوائزر لیا ایک تھا محمد موسیٰ صاحب بس کو آپ اسی نے کو لیا تھا. تھا، تو وہ غالباً آپ نے پھر راستہ دکھایا. آج اس حکومت کے نہیں اندر راستہ بے شمار نہیں، کوآرڈینیٹر نہیں ایڈوائزرز ہیں، دیکھیں کس حوالے سے؟ اس میں رول آف بزنس میں تھا، وہ گورنر آرڈرز میں یہ تھا، تو اس کے تحت یہ 2 ایڈوائزر کو لینے 3. تو ایک میں نے سعدیہ کو لیا، پیٹ فلو دیا، ایک میں نے آفتاب کو دیا. ہمارا ٹوٹل 3 ایڈوائزر تھے. اب انہوں نے ایڈوائزر تو چھوڑو، کوآرڈینیٹر کے طور پر بنایا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس سے حکومت بہتر چلے گی نا. خاک چلے گا. نہ ان کا کوئی پاور ہے، نہ ان کا کوئی دفتر ہے، نہ ان کا کیبنٹ میں یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیسے چلے گا؟ جو وزیر بیٹھے وہ نہیں چلا سکتے تو کوآرڈینیٹر کیا چلائے گا؟ تو یہ جتنی تعداد ہے، نہیں وہ تنخواہ کے لیے ہے. ان کو تنخواہ مل رہا ہے، ان کو شاید مراد مل رہا ہے، یہ ہے، اور یہ خزانے پر بوجھ ہے. انہوں نے ایک اور ددی جواہری پالیسی انسٹیٹیوٹ غالباً کوئی اس طرح کا نام ہے، اس کو انہوں نے رکھا ہے، وہ بھی اضافی. دیکھیں نا جی، اس سے کیا، اس سے بہتر ہے کسی غریب کا کوئی بلا ہو جائے، وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے وہ کیا، تو آپ اس کا وہ کسی روڈ کا یا کسی اس کا نام سے رکھتا. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک آدمی کو 8-10 لاکھ تنخواہ دے کے وہ کیا کرے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں. اس کے اوپر پالیسی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں آپ کو؟ نہیں پالیسی ان کے ریفارمز ہونے تک تو ان کا حکومت ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ابھی تک آپ بتا دیں نا، گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرنا چاہیے. ابھی تک آپ بتا دیں کہ ابھی تک ان کا کون سا سکیم چل رہا ہے. میں نے پہلے بھی شاید اس بار کو بار بار اچھا نہیں لگا، پہلے بھی کہا تھا ہمارے سکیموں پر حفیظ صاحب نے تختی لگائے، ان کے سکیم پر خورشید صاحب تختی لگا رہے. بس یہی ہے. خورشید صاحب جب جائیں گے تو ان کی جائے گا تو پھر 375 بلین کا جو یہ دیکھیں دعویٰ جی، کر رہے ہیں، اس کے اوپر 375 ملین تو بہت بڑی بات ہے. اگر 75 ملین بھی لائے تو بڑی بات ہے. کتنا ویسے اپنے تجربے کی روشنی میں آپ گیس کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں 2-2.5 سال بعد نہیں یا یہ 5 سال بعد حکومت چلے میں تو آپ کو ایک زمین بات کے اوپر بتا آئے دوں، گا. یہ صرف اعلان کرتا ہے. دیکھو نا، گراؤنڈ پہ جب تک نہیں آئے گا. آپ کراچی کو کتنے 100 ارب انہوں نے اعلان کیا، دیا ان کو؟ نہیں دیا. یہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں نا، 5 سال کا. سر دیکھو نا، چلو پہلے سال کا ایک 10 ارب تو دے دے نا. آپ اس کو 375 کو آپ تقسیم کریں 3 سال میں. ابھی سال تو ان کا گزر گیا، باقی اس میں تقسیم کر کے پہلے سال کا تو دے دے. اب میں آپ کو بات بتا دوں، ان کے تمام وزیر پوسٹنگ کی چکر میں ہے. پوسٹنگ اپنی پوسٹنگ یا نہیں اپنے مرضی سے پوسٹنگ. ابھی میں آپ بتاؤں، پچھلے دفعہ کچھ ڈی سی اوز کا پوسٹنگ ہوا تھا 3 مہینے کے بعد، پرسوں پھر پوسٹنگ ہو گئے. یار کوئی دیکھیں آپ، مطلب یا تو دیکھو نا، ابھی آپ نے سیکریٹریز کا پوسٹنگ کیا، یا تو آپ جرنلی کرتا نا، نہیں کیا جرنلی. ٹھیک ہے جی. صرف جو لوکل جو 1-2 سیکریٹری تھے ان کو آگے پیچھے پھرایا، باقی جو مطلب سی ایس پی یا ڈی ایم جی گروپ کے جو آئے تو ان کو وہیں رکھا ہے. اس کی کیا مجبوری ہے؟ صحیح. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں لوکل باڈیز الیکشن کبھی نہیں ہو سکے. سر وہ ہر دفعہ ڈیٹ دی لیکن ہو نہیں سکے. میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ انہوں نے بھی ڈیٹ دی ہے، کروانے میں کامیاب ہو سکے. میں یہ ہم سے دیکھیں، میرا اور ابھی کے بارے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے. میں جب آیا تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ عطاباد کا واقعہ ہوا، 2 دن کے بعد ہوا، یہ نہیں کہ سال کے بعد ہوا. میں نے حلف لیا 11 کو یہ عطاباد کا واقعہ ہوا، پھر 10 میں سیلاب کا واقعہ ہوا. تو میرے لیے جو مشکلات جو نا میرے دور میں تھا، اب یہ پھر ہم ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہتا تھا سول طور پر. اب یہ کیا ہے، یہ ڈی سی اے سی جو عائشی ابھی کر رہا ہے، یہ جو پیسے دے رہے تو وہ بلدیات کا دے رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے جمہوری جو حفیظ صاحب تھے، جمہوری دعوتدار، اس نے اسٹے لے لیا. کسی نے ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہے، ہمارے کسی لوکل کو ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہے، بلکہ ڈی سی، اور اس کو یہ اس کی مہربانی سے یہ ہو گیا. ابھی اگر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرا، ہم ویلکم کریں گے. ان کو اب ٹائم بھی ہے، چانس بھی ہے. کروا سکیں گے؟ رکاوٹیں کیا؟ مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس میں ابھی یہ ہے نا جی، پہلے تو 5-6 ڈسٹرکٹ، ابھی 10 ڈسٹرکٹ بڑھ گئے. تو 4 ڈسٹرکٹ میں ان کو میونسپل اور ڈسٹرکٹ کا وہ کرنا کافی بڑا کام ہے. اب کھرما میں میونسپل ایریا کو ڈیفائن کرنے، دوسرے کرنے، تیسرا چاہیے کیا کہتے ہیں اپنا
شگر کو، کھرمنگ کو، اور تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کام کرے تو نیکسٹ ایئر میں ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں ہو سکتا، ابھی تک اس پہ انہوں نے ورک ہی نہیں کیا. آپ نے کچھ ڈسٹرکٹس جاتے جاتے اعلان کیا، پھر وہ بعد میں نہیں دیکھو نا، میں نے جو حافظ صاحب نے پھر سنو نا وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ سر، میں ہے. اسی لیے نا حفیظ سیاسی آدمی نہیں تھا. اس نے میں نے جو اعلان کیا اس کو روکنا نہیں چاہے تھا، اس کو روکنا نہیں چاہے تھا. دیکھو نا میں نے جو کیا تھا صحیح تھا نا. آپ دیکھیں میں نے 3 ڈویژن بنائے، اس کو تو اس نے نہیں روک سکا نا. یہ بھی جب میں نے جو بنایا وہ انہوں نے عمل درآمد کا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ٹھیک ہے. اب میں جب تھا تو میں نے تمام اپوزیشن لیڈر اور سب کو ایکول میں نے اسکیم دے دیا، ایکول دے دیا. آپ نے کسی پیپلز پارٹی کو زیادہ یا اپوزیشن کو نہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا جی، حفیظ صاحب نے سب کچھ وہ کر کے ہمارے اسکیمیں کچھ اس نے ڈیلیٹ کیا. آج یہ لوگ آ کے اس کے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس نے بھی غلط کیا اور ابھی جو حکومت ہے اس نے بھی غلط کیا. بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.